وہ اپنے گھر چلا جائے اور پیچھے خوشبو ایسے ہی آ رہی ہو جیسے اس کے پاس کھڑے ہونے سے آتی ہے، حالانکہ اس نے پورے جسم کو رنگا ہوا ہے خوشبو سے، سپرے لگایا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کے اندر جو خوشبو ہوتی تھی وہ ان کا ذاتی وصف تھا، اور کوئی اور خوشبو لگا کر وہ نہیں گزرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے خوشبو لگائی، وہ اس خوشبو میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اور ہمارے لیے تاکہ یہ خوشبو لگانا میری سنت بن جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فعل میں حکمت ہے، حکمت ہے۔ انہوں نے بہت سارے کام ایسے خود کیے ہیں کہ جو آپ کو طلب نہ تھی، آپ کو ضرورت نہ تھی، فقط میری امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو خوشبو لگائی تاکہ لوگ خوشبو لگائیں، اور عوام سے کہا کہ مسجد میں آؤ خوشبو لگا کے آؤ، عید کی نماز پڑھنے آؤ تو خوشبو لگا کے آؤ، جمعہ پڑھنے آؤ تو خوشبو لگا کے آؤ، خوشبو لگایا کرو، یہ ایک حسن ہے۔ اور خود اس لیے لگائی تاکہ لوگوں کو ایک سنت کا پتہ چلے کہ میری سنت یہ ہے، لیکن آپ کو خوشبو کی طلب نہ تھی کہ جو بھی آپ کے پاس سے گزر جاتا یا آپ اس کے پاس سے گزر جاتے تو وہاں خوشبو آتی، یہ تو آپ کے بدن کی خوشبو تھی۔ تو یہاں پر ایک بات جو بڑی آپ کو لطیف سنانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد بندہ جو ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے جسم کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود ایسا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کو غسل دے رہا تھا، میں حضور کو غسل دے رہا تھا، اور یہ جو جگہ ہے آنکھوں جو حضور کے یہاں پانی تھا، نہ نہلاتے ہیں نا بندے کو تو یہاں پانی آ جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پانی پی لیا، سرکار کے وجود کا پانی میں نے پیا۔ وہ مولا علی تھے جنہیں اپنے آقا کی ہر ادا پسند تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کے اندر جو ایسی خوشبو تھی، اتنی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آتی تھی، فرماتے ہیں جب میں نے غسل دیا کہ آپ کے جسم کے اندر سے کوئی چیز خارج نہیں تھی۔ میت کو نہلاتے ہیں کچھ چیزیں جسم سے نکلتی ہیں، بعض چیزوں کی بدبو آتی ہے، بعض منہ سے پانی نکل آتا ہے، تو کچھ چیزیں نکلتی ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نفیس تھے، خوبصورت تھے، پاک تھے، مطہر تھے، مقدم تھے، اسی طرح ہی جب میں نے آپ کو غسل دیا تھا تو ویسے ہی نفاست آپ کے وجود سے نظر آ رہی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ جسم کی خوشبو تھی ایسے ہی تھی کہ جیسے ظاہری حالت میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پھر اضافہ کیا کہ غسل کے وقت آپ کے جسم کے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، جب میں نے سونگا یہ خوشبو کون سی ہے، فرمانے لگے دنیا میں نے کوئی خوشبو دیکھی نہیں جو حضور کے بدن سے آ رہی ہے۔ یہ میت پڑی ہوئی ہے، اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے بندے کا جسم خوشبو لگانے سے خوشبو دیتا ہے، اور حضور کا جسم ایسا تھا کہ اس کے اندر سے اللہ نے ایسی خوشبو لگا دی تھی کہ حبیب تیرے وجود کو اتنا نفیس بنایا ہے، اتنا اعلیٰ بنایا ہے، اتنا نفاست والا بنایا ہے، تو دنیا میں رہے تب بھی تیرے جسم سے خوشبو آتی ہے، تو دنیا سے چلا جائے تب بھی تیرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ پھر یہاں پر ایک روایت یہ بیان ہوئی، شرح شفا کے اندر لکھا ہے، قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ جو الکتاب شفا لکھی، حضور کی شان میں لکھی، تو خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا تھا، اس شفا شریف کو پسند فرمایا تھا، اس لیے اس کے بعد بڑی شرح لکھی گئی ہے، کیونکہ یہ کتاب حضور علیہ السلام نے پسند فرمائی ہے۔
اس کے اندر سارے حوالے مصطفیٰ کے ہیں، سارے حوالے عظمت مصطفیٰ کے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جن کا تعلق مصطفیٰ کی خوبیوں کے ساتھ تھا وہ سارے شفا میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمام گھر ایسا ہوا کہ میں نے اپنے آپ کے پیٹ کو آپ کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، حضور کو نہلایا جا رہا ہے، آپ کے پیٹ کے اوپر جب ہاتھ پھیرا تو میں نے کیا محسوس کیا کہ آپ کے پیٹ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، پیٹ کے اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پیٹ کے اندر میں خوشبو نہیں ہوتی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف تھا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے پیٹ کو ہاتھ لگایا جائے تو وہاں سے خوشبوئیں نکلتی ہیں کہ جب تمام گھر خوشبو